learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 86। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू बि आयातिना, और हमारी आयात को झुठलाया, यानी जिन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। सच्चाई को ना मानने की वजह अपनी बड़ाई का एहसास होता है। जिनके दिलों में तकब्बुर छुपा होता है वो लोग हक़ को नहीं मानते। वकज़्ज़बू बि आयातिना, और हमारी आयात को झुठलाया, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की किताब की आयत को झुठलाया। उलाइका अस्हाबुल जहीम, वही लोग दोज़ख वाले हैं। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और आयत को झुठलाया, यही लोग जहन्नमी हैं, क्योंकि उन्होंने कुफर किया और हक को वाज़े करने वाली आयत का इनकार किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग जिसे इब्ने आदम जलाता है, ये जहन्नम की आग से 70वां हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, इंसानों को जलाने के लिए तो दुनिया की यही आग काफ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन वो तो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है और उसका हर हिस्सा इस दुनिया की आग के बराबर गर्म है। सही बुखारी 3265। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। इस आयत के खुसूसी मुखातबीन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अमूमी तौर पर सारे अहले ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला के गुलाम होते हुए अल्लाह के हकूक़ पर हाथ डालने की कोशिश ना की जाए। अल्लाह ताला पर ईमान और उससे बगावत एक दिल में जमा नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के गुलाम होते हुए उसकी पसंद के मुताबिक अपना तर्ज अमल कर लेना ही ईमान का तकाजा है। ला तुहर्रिमू, ना तुम हराम करो, तय्यिबाती, पाक चीज़ों को, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल ठहराई हैं उन्हें हराम ना करो, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उसने तुम्हें अता की हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इन नेमतों को हलाल किया और उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं। सूरह अल-बकरा 172। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा शहद पीने के मुतालिक फरमा दिया था कि अब हरगिज़ नहीं पीऊंगा। उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लका, ए नबी आप उस चीज़ को हराम क्यों करते हैं जिसे अल्लाह ताला ने आप पर हलाल किया है। जिस तरह हलाल को हराम कर लेना मना है, उसी तरह हराम को हलाल कर लेना भी मना है। हराम और हलाल मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। सूरह नहल में इरशाद है, वला तकूलू लिमा तासिफू अलसिनातुकुमुल काज़िबा हाज़ा हलालुम व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल काज़िबा, और जिनके मुतालिक तुम्हारी ज़ुबानें झूठ गढ़ती हैं उनके बारे में मत कहा करो कि ये हलाल है और ये हराम है कि तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांधो। सूरह नहल 116। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे। एक शख्स को देखा कि वो खड़ा हुआ है। फरमाया कि ये कौन है? हाज़रीन ने बताया कि ये अबू इसराइल है। उसने नज़र मानी है कि खड़ा ही रहेगा, बैठेगा नहीं और साया में नहीं जाएगा, और ये कि बोलेगा भी नहीं और रोज़ादार रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे कहो कि बात करे और साया में बैठ जाए और अपना रोज़ा पूरा कर ले। सही बुखारी 991। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह की नज़र मानना दुरुस्त नहीं और उसका कफ़ारा वही है जो कसम का कफ़ारा है। अबू दाऊद 111। अल्लाह ताला ने तैयब चीज़ों को हलाल करा दिया है। अल्लाह ताला किसी को इसलिए पाकीज़ा चीज़ें हराम ठहराने का हक नहीं देता कि ये चीज़ें हराम ठहराने की ख्वाहिश रखने वाले के लिए भी मुफीद हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी के तसलसल के लिए भी मुफीद हैं। अगर हलाल को हराम करने में कोई भलाई होती तो अल्लाह ताला खुद ही उनको हलाल न करते। वला तअतदू, और ना ही हद से बढ़ो, यानी अपने ऊपर हद से ज़्यादा तंगी करना कि मुबाह चीज़ें हराम कर लेना। हद से बढ़ने की कई सूरतें हो सकती हैं, यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है उन्हें अकीदतन अपने ऊपर हराम बना लेना, जैसे निकाह न करना के इबादत में खलल आता है। दूसरी सूरत यह है कि जिस्म को जितनी गज़ा की ज़रूरत है उससे कम खाएं, या जिन चीज़ों में रग़बत हो उनको खाने से परहेज करें, इस वजह से कि जितना जिस्म कमज़ोर होगा उतनी ही रूह को ताकत मिलेगी। और तीसरी सूरत ज़्यादा खाना और अपनी ज़ात पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और तुम हद से न
گزرو، سورہ الاعراف 31۔ پھر فرمایا سورہ الفرقان 67 میں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ چیز اصلاً حلال ہو لیکن کمائی کا ذریعہ حرام بنا لیا جائے، جیسے سود، خیانت، چوری، ڈاکہ اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا اصول مقرر کیا ہے، نہ زیادتی کرو اور نہ تنگی کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا ہے۔ سورہ الطلاق آیت 1۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ، سورہ البقرہ 187۔ پھر تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں، سورہ البقرہ 229۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا، حلالًا طیباً، حلال اور پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دیا ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، زندگی کی ترقی کا باعث بنتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو اور پاک ہو۔ خبیث اور ناپاک چیزیں انسان کے لائق نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طیب چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الَّذِی أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان تقویٰ کو واجب کرتا ہے کیونکہ تقویٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے ہوئے سے رکنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتا ہے، اس کے اندر خدا ترسی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے لگتا ہے، حرام سے رکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند رہتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا اللہ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر، یعنی بے معنی قسمیں، ایسی قسم جس میں دل کا پختہ ارادہ شامل نہ ہو، غیر شعوری طور پر قسم کھا لینا لغو قسم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں کرتا۔ ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بما عقدتم الایمان، ان پر جو مضبوط باندھی تم نے قسمیں۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر مؤاخذہ کرتا ہے جو سچی قسم ہو، جو پورے ارادے کے ساتھ کھائی جائے، اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ فکفارتہ، تو کفارہ ہے اس کا اطعام، کھانا، عشرتی مساکینہ، 10 مسکینوں کو، من اوسطی، اوسط درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا، او تحریر رقبۃ، یا ایک گردن کا آزاد کرنا، فمن لم یجد، بس جو کوئی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے۔ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، خواہ وہ بقدر ضرورت کماتے ہوں یا بالکل غریب ہوں، درمیانے درجے کا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محتاجوں کو وہ کھانا دو جو تمہارے گھر کے کھانے میں درمیانے درجے کا ہے۔ او کسوتہم، یعنی 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور اگر ان سب کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ قسموں پر کفارے کی حکمت ہے کہ قسموں کو ہلکا نہ سمجھا جائے، قسم بھی عہد کی طرح ہے اور عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ذالک کفارۃ، یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا خلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، یعنی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، یہ ان کو مٹا دیتا ہے اور گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ واحفظوا، اور حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹے اور کثرت سے حلف اٹھانے سے اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ جب تم حلف اٹھا لو پھر ٹوٹنے سے اس کو بچاؤ، سوائے اس کے کہ قسم توڑنے میں کوئی بھلائی ہو۔ قسم کی کامل حفاظت یہ ہے کہ انسان بھلائی پر عمل کرے اور اس کی قسم بھلائی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو بیان کرنے والی اور احکامات کو کھول کر بیان کرنے والی آیات پر اپنا شکر ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں وہ سب کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے
جاتے تھے، اس لیے شکر ادا کرنا واجب ہے۔ شکر گزاری دراصل اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنے سے انسان مغرور بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہتا ہے، غرور اور تکبر سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہنا، تواضع اور شکر گزاری انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بلا شبہ شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلامی اور فال کے تیر، رجسن ناپاک ہے، من عمل الشیطانی شیطان کے عمل سے ہے، فاجتنبوہ پس بچو اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کے ایمان کی یاد دلائی ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گندگی اور شیطانیت کے خلاف ابھارا ہے، کیونکہ فلاح اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان چیزوں سے بچا نہ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ الخمر شراب، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی عقل پر نشے کا پردہ ڈال دے۔ والمیسر جوا، وہ تمام مقابلے جن میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے جیتنے والے کے لیے انعام مقرر کیا جاتا ہے۔ والانصاب اور آستانے، اس سے مراد وہ بت ہیں جن کو نصب کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بجائے ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ والازلام اور فال کے تیر یا پانسے جن کے ذریعے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں سے روکا ہے۔ یہ تمام کام شیطانی اعمال ہیں جن سے بچنا اس لیے واجب ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور دشمن کی سازشوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے جن میں ملوث کر کے دشمن ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ اعمال بغض اور عداوت پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر شراب اور جوا۔ شراب سے ہوش و حواس چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات شراب نوشی کرنے والے ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں، اور جوئے میں بغیر کسی مقابلے کے جیتنے والا بہت سا مال حاصل کرتا ہے جو بغض اور عداوت کا باعث بنتا ہے۔ فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، یعنی ان اعمال سے بچے بغیر فلاح ممکن نہیں۔ فلاح مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے میں کامیابی اور جس چیز سے انسان خوف کھاتا ہے اس سے نجات کا نام ہے، اور شراب اور جوئے، آستانے اور پانسے فلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ چاروں اعمال دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے روک دیتے ہیں اور جسم کو نماز سے دور کرتے ہیں، حالانکہ ذکر اور نماز کے لیے ہی تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے فلاح ممکن ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی فلاح کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اہل ایمان میں بغض اور دشمنی کے بیج بوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔